یہاں مدرسے کی ضرورت ہے، آپ زکوٰۃ نکال دو، پھر سوچے سمجھے بغیر زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ تو ہم کیا ڈائریکٹ اس لڑکے یا لڑکی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں باپ کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود؟ راشن تقسیم کر دوں گا تو اس سے آپ کی زکوٰۃ تو نکل جائے گی، لیکن جو قوم کی غربت جو ہے باقی کی باقی رہ جائے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بریکنگ بیریئرز پوڈ کاسٹ اگین۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرم، ٹرسٹی الانصار آولہنڈی کے جانب سے، جو ٹرسٹ ہمارا چلتا ہے بنگلور ساؤتھ میں، اور ہمارا سب سے زیادہ خدمت تعلیم کے اعتبار سے، بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے اور عورتوں کو ویمن ایمپاورمنٹ کرنے کے اعتبار سے ہماری سب سے زیادہ خدمت 12 سال سے چل رہی ہے۔ ہم سماج کے ہر پہلو پہ بات کرتے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد سلمان السعودی۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان صاحب الکلیۃ السعودیہ بنگلور سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد افتاء انہوں نے کیا ہے دارالعلوم دیوبند زکریا سے، اور آج کل یہ مدرس کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں الکلیۃ السعودیہ بنگلور میں۔ آج مفتی صاحب سے زکوٰۃ کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اسے شروع کرنے کے پہلے میں ایک مختصر سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اللہ کا یہ سب سے بڑا حکم ہے، اور اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم کیا ہے، یہ رحمت ہے امت پر، دونوں کے اوپر، جو زکوٰۃ دیتا ہے اور جو زکوٰۃ لیتا ہے۔ زکوٰۃ لینے والے پہ تو یہ ظاہر ہے کہ جو ہے اس کو تو فائدہ ہوگا، اور زکوٰۃ دینے والا بھی جو ہے یہ بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو ہے جو دینے والا وہ اپنے مقصد پہ پورا اترتا ہے، جیسا اس کا رب اس سے چاہتا ہے وہ اپنے مقصد پہ پورا ہوتا ہے، اسے دلی اطمینان ملتا ہے زکوٰۃ سے۔ اور یہ تو آج کل بھی بہت مشہور ہے کہ جو ہے آپ جتنا دیں گے لوگوں کو، خوشی دیں گے، پیسہ دیں گے، خدمات دیں گے، اپنی ذہن سے کوئی چیز ایڈوائز دیں گے، تو آپ کو سب سے زیادہ اس کو خود دینے والے کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہے زکوٰۃ سے قوم کی غریبی اور پستی دور کی جائے، اور قوم میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان کے تکالیف کو دور کیا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ بات رکھیں گے کہ سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، سب سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس انسان خود ہے۔ انسان کے لیے پیسہ ہے، پیسے کے لیے انسان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے، انسان خود ایک سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو بہتر کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ ہم کیسا اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کے بارے میں مفتی صاحب میں پہلا سوال آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہے حالات بدلتے رہتے ہیں مفتی صاحب۔ تو جب میں چھوٹا تھا، جس طرح میرے والد صاحب زکوٰۃ دیا کرتے تھے، گھر میں راشن لاتے تھے اور کپڑے لاتے تھے اور غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ آج کل اتنی غریبی نہیں دیکھنے کو ملتی ہمیں، بنگلور کی بات کر رہا ہوں میں، تو لوگوں کے پاس کافی کھانے پینے کے لیے ہے پیسہ، گورنمنٹ تک پیسہ دے رہی ہے، بسوں میں پھرنے کے لیے فری دے رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے حکومت کی طرف سے بھی مہیا ہے، اور لوگوں کی مالی حالت بھی ان دنوں سے، میں 30 سال پہلے سے آج تک بہتر ہو گئی ہے۔ تو آج لیکن ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں، ہمارے پاس جو مشکلات ہیں، وہ لیکن بدل گئی ہیں، وہ چلی نہیں گئی ہیں، لیکن وہ تب سے اب تک بدل گئی ہیں۔ جیسا تعلیم ہمارے پاس ایک سب سے اہم مسئلہ ہے، تو وہ تو پہلے سے ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا سب سے بہترین استعمال کیسے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ کے اس جواب سے پہلے زکوٰۃ کا ایک مختصر تعارف میں اپنی طرف سے بھی کروانا چاہتا ہوں۔ نماز کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ نے جس طرح اقیم الصلاۃ فرمایا، نماز قائم کرو، اللہ نے نماز پڑھنے کی ترتیب بھی بتائی اور ان کے اوقات بھی بتائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان فرمائے کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پچھلے دور کے مقابلے میں اب ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی جو ہے مالی حالات یا پھر ان کی غربت یا پھر ان کے مشاکل پچھلے دور کے مقابلے میں اب تھوڑا ترقی ہو کر ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک بڑی خلا باقی ہے۔ آج بھی بہت سے مشکلات مسلمان قوم سامنا کر رہی ہے، آج بھی ان پر مالی حالات آ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج زمانہ ترقی ہو گیا ہے اور ایڈوانس ہو گیا ہے، لیکن باوجود اس کے پھر بھی بہت سے مسلمان غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کا سلیوشن کیا ہے؟ کیا وہی سلیوشن اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے آبا اور اجداد نے اختیار کیا تھا؟ اگر وہی طریقہ اگر اختیار کرتے جا رہے ہوں تو پھر 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، آج بھی قوم غریب ہی کی غریب ہی ہے، تو کیا نیا طریقہ لا سکتے ہیں؟ شاید آپ کا سوال یہ بھی ہوگا کہ نیا طریقہ کیا لا سکتے ہیں کہ قوم کو اوپر لانے کے لیے، ان کی پستی اور ان کی تنزلی اور ان کے انحطاط کو دور کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں، فقراء اور مساکین کو تو زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، لیکن طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف آپ مدارس ہی کو زکوٰۃ دیں، یا پھر آپ اپنے پھر جہاں آپ کوئی آ کر آپ سے کہہ دے کہ بھئی میں فقیر ہوں مجھے زکوٰۃ دے دو، تو آپ ساری رقم آپ زکوٰۃ کی اسے دے دیے، تو اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے کہ یہ محنت کی جو کمائی جو میں نے کمایا ہے، اللہ نے اس میں کچھ حصہ 2.5% اللہ نے مجھے اس میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرمایا ہے۔ میری زکوٰۃ بھی نکلے تو صحیح طور پر نکلے، میں اپنی صحیح عقل کا استعمال کروں، اور پھر اسی طرح اور ایسی زکوٰۃ ادا کروں کہ جس سے میری قوم کی غربت دور ہو جائے اور فاقہ دور ہو جائے۔ اگر میں مدرسے کو بھی دے دوں گا، یا کوئی آ کر پوچھے تو اسے بھی اگر میں دے دوں گا، یا پھر میں راشن تقسیم کر دوں گا، تو اس سے آپ کی زکوٰۃ تو نکل جائے گی، لیکن جو قوم کی غربت جو ہے باقی کی باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے کہ اللہ جو ہمیں شعور اور عقل عطا فرمایا ہے، اسے ہمیں تھوڑا شعور کو دوڑانا چاہیے، اس عقل کو دوڑانا چاہیے کہ بھئی ہمارے سامنے کیا مسئلہ ہے، ہمارے سامنے کیا مسئلہ ہے کہ اس وقت کون سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یقیناً مدارس، خصوصاً ہندوستان اور پڑوسی ملک اور بنگلہ دیش، یہ ممالک میں مدارس زکوٰۃ ہی سے چلتے ہیں، صدقات و خیرات ہی سے چلتے ہیں، لیکن فقط مدارس ہی مستحق ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ مدارس کے علاوہ بھی ہمارے خود خاندان میں بہت سے ایسے مسکین اور غربا رہتے ہیں، کبھی ہمارا ذہن ان کی طرف نہیں جاتا۔ کئی سے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہی خاندان میں بہت سے ایسے مسکین ہیں اور فقراء ہیں، اگر ان کا حال اگر دیکھ لیں تو پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی کاش ہمیں یہاں اپنی زکوٰۃ دیتے تو خود ہمارے خاندان والے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہر خاندان والے اگر جو ان میں صاحب استطاعت ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جن کو مال عطا کیا ہے، اگر وہ اپنے خاندان میں ایک مرتبہ دیکھ لے تو انہی خاندان میں کوئی نہ کوئی مسکین رہے گا۔ تو ایسے عقل دوڑانا چاہیے، ایک دم آنکھ بند کر کر اور پھر اسی طرح عقل بند کر کر سوال کرنے والے کو فوراً ساری زکوٰۃ، یا پھر اسی طرح مدرسے بھی، جیسے میں نے بات کہی تھی کہ مدرسے بھی اپنی جگہ مستحق ہیں، لیکن سارا پیسہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ مدرسے کو آپ دے دیے، تو اس سے آپ کی زکوٰۃ کی فرضیت تو ہو جائے گی، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ تو اس سے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں، میں ہمارے خاندان میں ایک صاحب کی بات کرتا ہوں کہ جو معمر ہیں، جن کی عمر 85 سال ہو گئی ہے۔ اب ان کی یہ خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد میں مدرسے کے نام لکھ دوں، جبکہ انہی کے خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں گھر ایسا ہے کہ اس پر چھت نہیں ہے، اور پھر جن کے گھریلو حالات درست نہیں ہیں، مارے پھرتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے کیا تقاضا آیا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر کیسے ادا کروں۔ مدرسہ بھی اپنی جگہ درست ہے،
اور پھر اسی طرح سامنے آ کر سوال کرنے والا بھی اپنی جگہ صحیح سوال کر رہا ہے، لیکن میں بھی تو دیکھوں کہ کون زیادہ مستحق ہے، کون زیادہ پریشان ہے، اور پھر قوم کو اور کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ تفصیلاً اور آگے آپ کو بتاؤں. یہ جو قوم کی ضروریات کے تعلق سے آپ نے بات کی، کیونکہ ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے اور ہمارا ادارہ بچوں کی تعلیم اسکول تک اور تھوڑا اسکول کے آگے تک، اور ہمارا ادارہ یہ عورتوں کو اپنے حقوق دلانے میں اور جو ہے عورتوں کی سماجی حالت بہتر کرنے میں اس کی خدمت ہے. تو ان دونوں کے تعلق سے ہمیں بتا سکتے ہیں اگر ہم کس طور پہ، کیونکہ یہ عورتیں زیادہ تر مقروض بھی ہوتی ہیں اس میں، اور زکوٰۃ کے یہ 8 مستحق لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ مقروض قرض کا ادا کر دینا بھی ایک زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہے. تو یہ عورتیں بارہا جا کے قرض لیتی ہے، جیسے بچوں کی پڑھائی کے لیے، دوائیوں کے لیے، یا اپنے گھر میں کوئی چیز لانے کے لیے، یہاں تک کہ گھر میں چولہا چکی چلانے کے لیے بھی یہ غیروں سے بھی قرض لے لیتے ہیں، اور قرض لے کے وہ جو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ سود پہ قرض لے کے اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ ان کے گھروں کو سدھارنے کے لیے پہلے ان کے بچوں کی تعلیم بہتر ہو، اور یہ جو عورتیں قرض میں ڈوب رہی ہیں ان کو کسی طرح ایک کم سے کم وہ قرض سے تو باہر نکالیں. تو اس کا استعمال کیسے بہتر کریں ہم؟ دیکھیے، جس طرح زکوٰۃ کوئی نکال رہا ہے یہ تو بھی اللہ کی توفیق ہے، اور صحیح جگہ نکالنا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اب جیسا آپ نے قوم کی دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے کہ جیسا بہت سے گھروں، جیسا بہت سے علاقے ہیں، بالکل اس علاقے میں اتنے گھر ہیں جہاں مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ان کے گھروں میں ان کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو کما سکے، عموماً وہ گھر ہی میں رہتا ہے، اور بیچاری اور گھر میں رہنے والی خاتون یا پھر اس کی بیوی وہ دوسروں کے پاس جا کر، جیسے آپ نے کہا، دوسروں کے پاس جا کر سوال کرتی ہے اور پھر قرض مانگتی ہے. تو ایسی صورت میں مالداروں کو اور پھر جو صاحب نصاب ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پڑوس میں یا پھر جس علاقے میں جہاں امت کی بچیاں اور پھر اسی طرح امت کی مائیں گھروں میں فاقے کی زندگی گزار رہی ہوں، سب سے پہلے آپ ان کے دروازوں پر جائیں اور ان کے دروازے پر جا کر آپ نوک کریں اور پھر ان کو باقاعدہ ان کو سامنے لائے اور پھر ان سے حال دریافت کریں کہ آپ کا حال کیا ہے. کہیں آپ فاقے کی تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں کمانے والا کون ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کا شوہر ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حالات دریافت کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور آج کل ایسا یہ ہے کہ ہماری قوم میں بہت سستی آ گئی ہے، دینے والا بھی سستی سے کام لے رہا ہے. اس کے پاس کوئی فون کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک مالدار ہے، اسے ایک فون آتا ہے کہ بھائی یہاں مدرسے کی ضرورت ہے، آپ زکوٰۃ نکال دو. پھر سوچے سمجھے بغیر زکوٰۃ نکال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کہاں ان چکروں کے پیچھے پڑوں. یہ سستی سے کام لینا قوم کی ترقی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو باقاعدہ اس کو اپنے علاقے یا پھر پڑوسی علاقے میں جو گھر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، باقاعدہ ان گھروں میں جا کر باقاعدہ اسے دیکھنا ہوگا اور پھر حال دریافت کرنا ہوگا. یقیناً آپ کو ملیں گے، اس لیے کہ آپ اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہم بس کاروبار میں مصروف ہیں، زکوٰۃ کا وقت آ گیا اور پھر رمضان میں آپ نے زکوٰۃ عطا کری. ایک چیز بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں، دیکھیں زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جہاں جس مہینے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ایک آدمی جس دن وہ صاحب نصاب بنا اور پھر اس تاریخ کو نوٹ کر لے، پھر آنے والے اسی مہینے میں وہ صاحب نصاب. مثلا اگر کوئی ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ربیع الاول ہی میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ اور بات ہے کہ رمضان میں خیرات کرنے کا ثواب تو بڑا زیادہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کو رمضان ہی میں ادا کریں. تو رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنی ہو اور پھر اس کے سامنے کوئی ایسا تقاضا ہو، کوئی بیوہ عورت ہو، بیوہ خاتون ہو، اور گھر میں کوئی مائیں بہنیں ایسی غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، تو پھر جا کر باقاعدہ پوچھنا چاہیے. اور ہمارے بنگلور ہی میں دیکھ لیجئے کتنے ایسے علاقے ہیں، جیسا یہی علاقہ اولہلڈی کا جو علاقہ ہے، جیسا ہمارے ہارون صاحب بتاتے ہیں کہ
یہاں کی بیوہ عورتیں جن کے گھر میں مرد حضرات ہیں لیکن کماتے نہیں ہیں، اور ان کا گھر کا گزارا کیسے چلے، اور پھر اسی طرح ان کا چولہا کیسے چلے، کمانے والا تو کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی کام کے نہیں. خصوصاً یہاں ان کے دروازوں پر جا کر اس علاقے والے مالدار حضرات باقاعدہ اپنی زکوٰۃ ان بیواؤں کو، ان یتیموں کو دیں گے اور ماں بہنوں کو دیں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو ان جو مقروض ہوتی ہیں وہ بچیاں، تو ان کا قرض بھی دور ہو جائے گا، اور ایسے ان کا فاقہ اور پھر گھر کی غربت بھی دور ہو جائے گی. تو لازماً جا کر ان سے سوال کرنا چاہیے. اچھا، یہ بات تو میں مانتا ہوں، لیکن جیسے آپ نے بتایا اور میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ہر انسان کو انفرادی طور پر جا کر معلوم کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے. جی جی، سمجھو ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے. تو اسی میں اپنے آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بات آتی ہے اداروں کی. ادارے یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو اداروں کا تعلق اس محلے سے رہتا ہے اور لوگوں کا بھی تعلق اس ادارے سے رہتا ہے، تو ان کو زیادہ قوت ہے، طاقت ہے ان کے حالات کو صحیح طریقے سے لوگوں کے حالات کو پہچاننے کی. ایک آدمی گیا تو اسے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ. تو یہ میرا انفرادی میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ ان جو معتبر ادارے ہیں، جیسا اس علاقے میں آورڈلی میں ہمارا ال انصار ٹرسٹ ہے، ویسے بہت سارے ادارے ہیں، NGOs ہیں، وہ اس کام کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم سب انفرادی طور پر کسی نہ کسی ادارے سے اپنا تعلق رکھیں اور اس ادارے میں تعاون کریں. اپنے ذہنیت کے طور سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور مالی تعاون تو کر ہی سکتے ہیں. اور وہاں سے زیادہ آپ کو جانکاری، معلومات بھی وہاں سے زیادہ ہوں گی کہ ہمارے اس علاقے میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. ابھی ہر گھر میں جانا اور ہر گلی میں جانا یہ تھوڑا دشوار ہو گیا ہے. تو یہ ایک میرا نظریہ تھا میں اس بات کو. اور ایک بات بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ ہے اور میں نے میری زکوٰۃ تو پوری ہو گئی ہے اس سال کی، لیکن میرے سامنے ایک ضرورت مند آ گیا ہے، تو میں اگلے سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں اسے دے سکتا ہوں کہ بھئی یہ میرے اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے چلا جائے گا؟ جی، جو آپ نے اس میں جو پہلا آپ کا نقطہ نظر آپ نے بتایا، یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ہر علاقے میں کوئی ایک NGO یا پھر کوئی ادارہ ہونا چاہیے. وہ ادارہ اس کام پر لگے رہے کہ ہماری اس گلی میں کون سا ایسا گھر ہے کہ جس میں زکوٰۃ کی اہم ضرورت ہے، اور کس گھر میں ایسی بچیاں ہیں، کس گھر میں ایسی مائیں ہیں جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے. باقاعدہ ایک NGO یا پھر ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو صاحب مال کو ان کے پاس آ کر اطلاع کر سکے کہ بھی فلاں گلی میں یہ ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں دیں، ہمیں پہنچا دیں گے بحیثیت وکیل، یا پھر آپ خود جائیں ان کے دروازے پر جا کر آپ خود ادا کریں. یہ بھی کرنا چاہیے. اور پھر جو صاحب مال ہے اسے بھی فکر مند ہونا چاہیے. اس کے علم میں بھی اگر کوئی ایسا گھر ہو تو یا تو پھر NGO کے تھرو بھی جا سکتا ہے اور پھر بذات خود بھی جا سکتا ہے. اور آپ نے دوسرا جو سوال کیا اپنے تعلق سے کہ میں نے ایک سال کی زکوٰۃ تو ادا کر دی، اب پھر آنے والے سال جو میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں اس سے پہلے میرے پاس تقاضا آ گیا کیا میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو باقاعدہ آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اس لیے کہ اور پھر زکوٰۃ دے کر پھر آنے والے اس میں آپ وضع کر سکتے ہیں، مائنس کر لے سکتے ہیں. شریعت نے بھی اس کی بھی گنجائش رکھی ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات بھی رکھے ہیں. زکوٰۃ اگر مثال کے طور پر سید بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا، جیسا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، اور پھر اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کو اور پھر اسی دادا پردادی کو اصول کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، اور سید سادات ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے نہیں سکتے. لیکن یہ مطلب ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے تو ان کے پر کچھ خرچ و خیرات و صدقات نہ کریں، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات ہیں. ان نفلی صدقات سے آپ اپنے والدین کے حاجات کو بھی پورے کر سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے حاجات کو پورے کر سکتے ہیں. سادات جو قوم میں بہت سے لوگوں ہوتے ہیں جو سید خاندان سے تعلق رکھنے والے، اگرچہ ان کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی لیکن عام صدقات و خیرات ان کو دے سکتے ہیں.
جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اس کے علاوہ جو میں بات اپنے طرف سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات دے سکتے ہیں, قرض حسن دے سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. میں اس کو تھوڑا آگے لے جاتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ قوم میں جو دانشور ہیں اور جو سمجھدار ہیں ان کو اپنے جذبات بھی دینے چاہیے, کیونکہ جذبات سے بہت سارا کام ہوتا ہے, اور اپنی عقل بھی دینی چاہیے اور اپنی صلاح بھی دینی چاہیے لوگوں کو, کیونکہ یہ سبھی تو امانت ہی ہے نا. اور میں جس طریقے سے سوچتا ہوں کہ قوم کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے, آپ الگ طریقے سے سوچتے ہیں, یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے کہ ہم دونوں میں جو الگ الگ رائے ہونا, الگ الگ طریقے سے سوچنا, یہ بھی ہمارے پاس ایک جو ہے ہمارا ایک سرمایہ ہے, اسے بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. بالکل باقاعدہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت سے ہنروں سے اللہ نے نوازا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ علم دیا ہے تو پھر وہ علم جو پہنچائے گا وہ بھی صدقہ و خیرات میں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ جن کو جو صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان صلاحیتوں کو خرچ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس علم بھی ہے, مال بھی, آپ مال خرچ کر بیٹھ گئے. آپ کے پاس علم ہے, ایجوکیشن ہے, آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے آپ کو. اللہ نے ایک انسان کو فقط ایک صلاحیت سے نہیں نوازتا, بہت سی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. کسی کے پاس مال بھی رہتا ہے, کسی کے پاس فن بھی رہتا ہے, کسی کے پاس علم بھی رہتا ہے. تو جن صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ان صلاحیتوں کو امت پر خرچ کرنا ضروری ہے. اور یہ 2.5% بھی جو ہے یہ تو منیمم اور یہ فرض کے لیول پہ ہے. جی. اور دوسری قوموں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 10% دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں. اور باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو کارپوریٹ ایکسپینسز یہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جو ہے کارپوریٹ ایکسپینسز میں یہ جو ہے آپ سوشل کارپوریٹ ایکسپینسز نکالیں. تو ہمیں زکوٰۃ کے آگے بھی سوچنا چاہیے اور 2.5% سے آگے بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ضروریات زیادہ ہیں اور ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ یقیناً خود کے لیے ہے. بظاہر ہم خرچ کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر, وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے گا مالی طور پر, اور وہ جو ہے ہمارے زندگیوں میں برکت آئے گی, صحت میں برکت آئے گی, ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی, ہمارے رشتوں میں برکت آئے گی, ہمارے ہر معاملات اس سے سدھر سکتے ہیں. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتا, اور زکوٰۃ دینا ہی جو ہے یہ مال کو صاف کر دینا, اس کا یہ تزکیہ ہے, مال کا ایک تزکیہ ہے. تو یہ صرف مال کو ہی نہیں, یہ ہمارے سارے معاملات کی بھی تزکیہ یہ کر سکتا ہے, اس کے اندر اتنی طاقت ہے. دیکھیں جہاں تک دوسرے قوموں کا اور دوسرے مذہبوں کا, ان کے یہاں نصاب تو الگ ہی ہے, لیکن ہمارے یہاں ہمارے مذہب اسلام میں خصوصاً ہمارے دین میں اللہ نے 1% مقرر کی ہے زکوٰۃ کے لیے. اگر وہ ادا کرے گا تو اس کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی, لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ صدقات کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضائل بیان فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ بعید من النار, کہ سخاوت کرنے والا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر اسی طرح جنت کے قریب ہوتا ہے اور پھر جہنم سے دور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی عام صدقات دینے کی اللہ تعالیٰ نے بہت ترغیب دی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے, حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے فضائل بیان فرمائے اور امت کو یہ تعلیم دی, امت کو یہ سبق دیا کہ زکوٰۃ پر اکتفا مت کرو. تمہارے سامنے جب تقاضے آتے ہیں مال لٹاؤ, یہ مال در حقیقت اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, آپ ذرا غور کریں شریعت پر. زکوٰۃ کے علاوہ صدقۃ الفطر ہے, قربانی. صدقۃ الفطر میں یہ بھی غریبوں کو دینا ہے, اور پھر اسی طرح قربانی ہے کہ جہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو ذبح کر ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو کچھ حصہ کاٹنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ترغیب دی ہے. تو لہذا تو زکوٰۃ پر اکتفا نہ کریں, بلکہ جب آپ کو سامنے کوئی تقاضا پیش آئے تو عام نفلی صدقات بھی آپ امت کو دیتے رہیں, قوم کو دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور مفتی صاحب آج کل تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ معلومات کا زمانہ ہے. جس نے معلومات حاصل کی, کسی بھی چیز کی معلومات ہو, اس کے پاس وہ علم ہے جس سے وہ تھوڑا آگے بڑھ سکتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی شعبے میں ہو. اور یہ انٹرنیٹ اور میڈیا اور سوشل میڈیا زیادہ ہونے سے اب تو معلومات ہونا ہی سب سے بڑی چیز ہے.
تو اور یہ معلومات ہونے کے لیے ایک کم سے کم تعلیم ہونا بھی، صحیح معلومات ہونے کے لیے، غلط معلومات تو بہت سارے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے ہیں، اب ان معلومات کو فلٹر کر کے میرے فائدے میں کیا معلومات ضروری ہے، میں کدھر جانا، کدھر پڑھنا، کدھر رہنا، کدھر میرے پیسے کو انویسٹ کرنا، کہ کون سا کورس کرنا، کس سے ملنا، کس سے کدھر کھانا، کیسا دینی معلومات ہو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سب کو معلوم کرنے کے لیے ایک بنیادی لیول کا علم بھی ضروری ہے، جس کو ہم اپنے ادارے میں الانصار میں ہم سمجھتے ہیں کہ میٹریکولیشن 10th تو پاس کرنا ہے، 10th سے بھی کم پڑے گا تو اس کی زندگی مشکل ہوگی، یہ ہمارا پرسنل نظریہ ہے۔ 10th بھی نہیں پڑھے گا، ایسا نہیں کہ 10th پڑھنے سے اس کو کوئی بڑی چیز مل جائے گی، لیکن ضرور بھی ضرور اگر 10th اسٹینڈرڈ تک بھی نہیں پڑھے گا تو اس کی زندگی مشکل ہونا بہت، وہ اس کے لیے بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں۔ تو اس کے لیے ہم زکوٰۃ کو، یہ جو ہمارا اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، جو اسکول سے ہمارے پاس یہ غریب علاقے میں تقریباً 80 یا 90% لڑکوں میں لے لیں تو بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ سے کیا ہم کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر غریب لڑکے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، اصل قوم کے اندر سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے اور کہ ہماری اولاد تعلیم یافتہ ہو، ہماری اولاد ایجوکیٹڈ ہو۔ اگر یہ احساس ہو جائے تو اب یقین مانیے ہماری قوم اتنی ترقی کرے گی، دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر رشک کرنا شروع کریں گی۔ آج ہم پیچھے رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد اور ہماری قوم علم سے بہت دور ہے، علم سے کوسوں دور ہے۔ اگر قوم کے اندر احساس ہو جائے کہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن دلانا ہے، ان کو پڑھانا ہے، ہائیر ایجوکیشن انہیں دینا ہے، ان کو صرف 10th نہیں بلکہ اس کے بعد فرسٹ پی یو سی، سیکنڈ پی یو سی اور پھر اسی طرح ڈگریز، اور پھر ان کو گریجویشن بنانا ہے، ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئرز بنانا ہے۔ اگر قوم ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان ایجوکیشن لیول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرے گی تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ افسوس کہ قوم اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، تو لہذا اس کی طرف سب سے پہلے میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خوب تعلیم دے، دنیا کی بھی تعلیم دے اور پھر دین کی بھی تعلیم دے۔ اگر آپ فقط دین کی تعلیم دیں گے تو الحمدللہ اس سے آپ کی آخرت بنے گی، لیکن دنیا کی تعلیم اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں آپ کو کمتری کا احساس ہوگا، آپ کمتری محسوس کریں گے، آپ مایوسی کے شکار ہو جائیں گے۔ لہذا دین کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی آپ کو دینی بہت ضروری ہے۔ یہ رہا۔ اب آپ نے پوچھا کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں مال نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو تعلیم دے نہیں سکتے، آگے پڑھا نہیں سکتے، خاص طور پر SLC کے بعد یا پھر اس کے بعد کے جو تعلیمی مراحل پار نہیں کر سکتے مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا ایسی صورت میں ان بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور پھر ان کی تعلیم کے لیے کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ تو فقراء اور مساکین اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو مصارف بیان فرمائے انہی کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ تو ان 8 مصارف میں جو قدر مشترک جو چیز ہے وہ فقیری اور مسکینی ہے۔ تو لہٰذا اگر جو کوئی بھی طالب علم اگر پڑھنا چاہتا ہے، ہم اس کی فیس تو دے نہیں سکتے، لیکن ہم اس طالب علم کو جو کہ بالغ بھی ہو اور پھر اسی طرح وہ محتاج بھی ہو اور پڑھنا بھی چاہ رہا ہے، اگر ہم اپنی زکوٰۃ کو اگر اس کو مالک بنا کر دے دیں گے تو پھر اس زکوٰۃ کی رقم کو وہ خود، چونکہ مالک ہو چکا ہے، وہ خود ادا کر آگے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ ہی ضروری نہیں کہ اگر ہماری قوم میں کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو مالداروں کو چاہیے اور پھر صاحب حیثیت والوں کو چاہیے کہ اپنے قوم کے بچوں کو پڑھائے، صرف خود اپنے بچوں کو نہیں، قوم کے بچوں کو بھی پڑھائے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے جو پالیسیز ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ غریب ہے تو پھر اس کو کیا کر دے، اس کو مالک بنا دے، یا پھر آپ اپنی طرف سے بغیر زکوٰۃ کے رقم کے صدقہ اور پھر صدقات کو دے کر آپ اس کو تعلیم دے سکتے ہیں۔
تو ایک اور سوال ہے اسی سے جڑا ہوا، اگر باپ صاحب نصاب بھی ہے تو آج کل کیا ہوا ہے، یہ ہائر ایجوکیشن ڈگری یا پوسٹ گریجویشن حاصل کرنا یہ کافی مہنگا ہو گیا ہے اور سرکاری اداروں میں بھی مہنگا ہو گیا ہے. تو اگر باپ صاحب نصاب ہے اور بیٹا یا بیٹی بالغ ہے تو ہم کیا ڈائریکٹ اس لڑکے یا لڑکی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں باپ کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود، تو تاکہ وہ اپنا اس رقم کی یا رقم کا مالک ہو جائے یا مالکن ہو جائے اور وہ خود ادا کر کے اپنی پڑھائی کر لے؟ جی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ صاحب نصاب ہو پھر والدہ صاحب نصاب ہو، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لہٰذا ان کی اولاد پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر باپ صاحب نصاب ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے فقیر بھی ہو، تو جب فقیر ہو اور پھر بالغ بھی ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. شریعت نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ اگر والدین مالدار ہو تو اولاد بھی مالدار ہو پھر ان کو بھی زکوٰۃ ان پر ساقط ہو جاتی ہو، ایسا نہیں ہے. جو والدین اگر ان پر زکوٰۃ وہ اگر زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں، اور پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ مالدار ہوتا ہے اور پھر بہت سی اولادیں جو بالغ ہوتی ہیں کہ دوسرے گھروں میں رہتے ہیں جا کر، اور پھر اسی طرح ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جتنا کہ والدین کے پاس مال ہوتا ہے، لہذا ایسی اولاد جو بالغ بھی ہو گئے ہوں اور پھر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو، ایسے اولاد کو اور پھر ایسے بچوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور وہ اپنی پڑھائی میں لگا کر اپنی پڑھائی جی باقاعدہ وہ اپنی پڑھائی میں لگا کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا تھا کہ کیونکہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ لینے والوں میں بھی الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. تو اس میں کوئی چالاک بھی ہوتا ہے، کوئی نہیں بھی ہوتا ہے، کوئی گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ڈسیبلڈ اپاہج بھی ہے. تو ان میں جو لوگ ہیں اگر ہم ایسے ہی زکوٰۃ دے دیں گے تو ان میں جو لوگوں کے پاس جن کے پاس طاقت اور حیثیت ہے وہ ساری زکوٰۃ لے لیں گے، آپ کے پاس لے لیں گے، دوسرے کے پاس لے لیں گے، میرے پاس لے لیں گے، چوتھے کے پاس لے لیں گے، اور جو نیچے ہیں وہ وہیں رہ جائیں گے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو سب سے زیادہ ضرورت مند فرد تک پہنچائیں. تو کیونکہ یہ نہیں ہو پا رہا ہے اور ان میں یہ بھی ایک جو زکوٰۃ لیتے ہیں ان کے اندر بھی ایک جذبہ ہے کہ بھئی 4 لوگ مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو میں کیوں جا کر آگے کام کروں، میرا تو کام اس سے پورا ہو رہا ہے، نیچے والوں کو تو نہیں مل رہی ہے، دوسروں کو ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک سائیکل بن گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہا ہے معاملہ، کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ دے رہے ہیں تو ہم اس کے حقدار ہیں اور وہ لے رہے ہیں. مستحق پورے ضرورت مند لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہے اور معاملہ قوم کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے، کوئی نہ عورتیں ترقی کر رہے ہیں، نہ مرد، نہ بچے، نہ قوم. تو اس میں کسی حد تک وہ ایک چکر ہے، وہیں گھوم رہے ہیں. تو اس سے باہر کیسے آیا جائے؟ دیکھیے اصل جو مستحق ہوتا ہے وہ کبھی سامنے آ کر سوال نہیں کرتا. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں مستحق ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے. بالکل. آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو مستحق نہیں ہوتا وہی آ کر سوال کر رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مستحق ہے کر ہم اپنی زکوٰۃ اسے دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تحقیق کر لیں. تحقیق کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے گھر میں جھانک کر دیکھیں، بس اس سے پوچھیں کہ بھائی جب تو اللہ تعالیٰ تجھے صحیح سلامت رکھا ہے، تیرے اعضاء بالکل درست ہیں، تو محنت کر سکتا ہے، تو پھر زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے تو سامنے آ گیا ہے. عموماً جو مستحق ہوتا ہے وہ آ کر سوال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرنے والے ہیں. تو مستحقین عموماً خاموش رہتے ہیں، سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اور لہذا اگر کوئی آ کر سوال کر رہا ہے تو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ واقعتاً یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر ہم اسی طرح سوچے سمجھے بغیر اگر ہم زکوٰۃ دیتے رہیں 100 سال بھی ہو جائے، یہ سسٹم کے ساتھ قوم اوپر نہیں آئے گی، قوم ترقی نہیں کر سکے گی. لہٰذا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ واقعتاً انہیں مستحق ہے یا نہیں. اب دیکھیے فقہا نے بھی ایک مسئلہ بیان فرما، ایک ہی فرد کو ساری زکوٰۃ دے دیں اگرچہ جائز ہے، زکوٰۃ تو ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہی شخص کو اپنی ساری زکوٰۃ دے دیں گے تو کہا ہے کہ اس طرح دینا مکروہ ہے. خاص طور پر فقہ حنفی میں ایک ہی شخص کو آپ اپنی ساری زکوٰۃ دے نہیں سکتے. دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ہر ایک مستحق تک پہنچے. آپ کے سامنے مدرسہ ہے کہ آپ نے ساری رقم سارے مدرسے کو دے دی،
ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے مدرسہ بھی ہو، آپ کے سامنے غریب بھی ہو، اور آپ کے سامنے بیوہ بھی ہو، اور پھر آپ کے سامنے ایک ایسا بالغ بچہ بھی ہو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ کی زکوٰۃ کو ان سب میں بانٹنی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر تقسیم کر دینا، جی اور اس کو پھیلا دینا چاہیے، تو اس طریقے سے آپ زکوٰۃ دیں گے، اس خوبصورتی کے ساتھ آپ زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ قوم ترقی ہو گئی، اور پھر انشاءاللہ کوئی ہماری قوم میں غریب اور پھر فقیر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو وہ زکوٰۃ دینے کے وقت اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا بالکل باقاعدہ عقل کی بھی استعمال ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک نعمت ہے جس کا ہمیں حساب دینا پڑے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ آئے، ہمارے ساتھ بات چیت کی، اور ہماری معلومات بھی اس سے بہت زیادہ ہوئی الحمدللہ، اور امید ہے ہمارے آڈینس کو بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا اس سے، اور اس سے ترغیب بھی ملی ہوگی کہ ہمیں زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر مال بھی زیادہ دینا ہے، اور اپنے خدمات بھی دینا ہے، اپنے ہوش و آواز میں کام کرنا ہے، اور اپنے جذبات بھی دینا ہے، سب کچھ دے کر قوم میں ایک ایفیشینٹ، یعنی سب سے ضروری چیزیں، سب سے زیادہ ضروریات جہاں پہ پیش آتی ہیں، وہاں پہ اپنے سرمایہ کو لگا کر ہم اپنے قوم کو اور پورے ملک کو اوپر لانے کی، ترقی پہ لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔